يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا میں اپنا تعلق اور محبت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ تعلق حاصل کرنے کا اسباب دنیا میں ہے، عالم ارواح میں نہیں تھے. ہم جب روحیں تھیں اور آسمان پر تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے روحوں کا خزانہ ہے جہاں پر ساری روحیں ہوتی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ان روحیں، جن روحوں کا وہاں تعارف ہو جاتا ہے ان کا زمین پر بھی تعارف ہو جاتا ہے، اور جن کا وہاں تعارف نہیں ہوتا زمین پر بھی نہیں ہوتا، کہ وہ آپ کے پڑوس میں کیوں نہ رہتے ہو. تو وہاں سے اپنے وقت پر ہمیں بھیجا جا رہا ہے دنیا کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کی دوستی، ولایت اور اللہ کے تعلق کے اسباب اللہ نے دنیا میں رکھے. اس جسم کے ساتھ وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں. اگر یہ جسم نہ ہو، نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی، روزے کی ادائیگی نہیں ہوتی، صدقہ خیرات کی ادائیگی نہیں ہوتی، حج عمرے کی ادائیگی نہیں ہوتی. کیونکہ روح کے لیے جسم سواری ہے اور روح سوار ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سواری ہوتی ہے تو انسان سفر کرتا ہے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، سر دیا ہے، اب سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں. زبان دی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ پیٹ بھوک پیاس میں مبتلا ہوتا ہے. روح کو تو کوئی بھوک پیاس نہیں، اس لیے روحیں تو پتہ نہیں کب سے پیدا ہوئی ہیں، نہ کھانے پینے کی احتیاج نہیں. تو روزے جیسی عبادت، عظیم الشان عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی جسم چاہیے. حج عمرہ ہے، اسی جسم کے ساتھ طواف، اسی جسم کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق اور دوستی کے جو اسباب ہیں وہ دنیا میں رکھے ہیں، عالم آخرت میں نہیں ہے، وہ یہاں ہے. وہاں تو اس کا نتیجہ ہے. پہلے روحیں تھیں، پھر عالم دنیا میں آئے کہ یہاں آپ میری دوستی کو تم حاصل کرو، میرے تعلق کو حاصل کرو. اور پھر عالم آخرت عالم جزا ہے، وہاں تو سزا یا جزا ملنی ہے، یہ انعام ملے گا یا سزا ملے گی. صرف یہ دنیا کا جو ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، ہر آدمی جو ایک عمر لے کر آیا ہے، اس کو اسی عرصے میں اس تعلق کو لے کے جانا ہے. اس لیے آپ دیکھیے اس حدیث کو دیکھیں جو بخاری کی روایت ہے کہ آدمی جب آخری وقت ہوتا ہے، من احب لقاء اللہ، یہ احب لقاء اللہ کہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے آخری وقت میں. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ سے جو ہے وہ دور رہے اور آخر میں جا کر اس پر یہ کیفیت طاری ہو جائے. یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ اگر اللہ کسی کو آخری وقت میں توفیق توبہ دے دیں اور اس طرح ہو جائے یہ، لیکن یہ شاذ چیز ہے. ورنہ اس تعلق کو زندگی میں ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اس تعلق کو زندگی میں بنانا پڑتا ہے. تو پھر اس کا نتیجہ بالکل آخری وقت میں آ کر نکلتا ہے کہ آخری وقت میں
پھر من احب لقاء اللہ وہ تصویر بن جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہوں، احب اللہ لقاءہ، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی تیرے انتظار میں ہیں بھائی آ جا۔ تو اگر ہماری ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے تو ہم بھی تیری ملاقات کے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ اب یہ دیکھیں جتنے بزرگان دین نیک لوگوں کی آخری جو وفات کا وقت ہوتا ہے تو ہم ان پر یہی کیفیات دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، ہم عائشہ صدیقہ جو فرماتی ہیں کہ آپ نے پہلے تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، اس بندے نے آخرت اختیار کر لی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی یہ سن کر۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے ایک بندے کی بات کی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ وہ بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ تو اما عائشہ فرماتی جب رسول اللہ کی زبان پر جب وہ بیمار تھے اور آپ کا سر مبارک میرے جو ہے وہ سینے کے اوپر رکھا ہوا تھا اور آپ نے یہ کہا کہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار نہیں کیا، اللہ کی ذات کو اختیار کر لی۔ وہی ان کے راستے پر چلنے والے، ان کے شاخ، بہت سو کی یہ کیفیات آخر میں۔ لیکن یہ جو تعلق ہے، اس لیے قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہاں مفسرین نے نحنو کا مرجع دو بنائے ہیں، ایک فرشتے بنائے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں، اور دوسرا نحنو کا مرجع اللہ کی ذات بنائی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی دوست۔ تو یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر ہم خدا کی دوستی حاصل کریں گے تو تب آخرت میں خدا کی دوستی ملے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ہماری دوستی تم حاصل کرو، ہم دوست ہوں، تم ہمارے دوست ہم تمہارے دوست، جس کو حضرت فرماتے تھے حضرت خواجہ صاحب کے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، یحبہم و یحبونا، اللہ ان سے محبت کرتے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے اس کا مقصد اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے، اس تعلق کے اسباب ہمیں عطا فرمائے، جن میں سے ایک اہم سبب رمضان مبارک ہے۔ اس لیے لعلکم تتقون کہا، اس لیے کہ اللہ کی دوستی حاصل کرنے کی دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں وہ حاصل ہے، دوسرا تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تقوی نام ہے نفس اور شیطان سے بچنے کا۔ جب انسان غیر متقی وہ شخص ہے جو نفس اور شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں جو نفس اور شیطان کے پیچھے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اپنا دوست بنائیں گے؟ اس لیے دوستی کی بنیاد میں تقوی رکھ دیا، اور اگر تقوی میں کمی آئے تو استغفار رکھ دیا کہ اگر آپ میں تقوی میں کمی ہو جائے تو فوری طور پر استغفار کرو، توبہ کر لو، تاکہ تمہارا تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یا تو تقوی کے ساتھ رہو، اور اگر خدا نخواستہ تقوی ٹوٹ جاتا ہے اور تم سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ربنا ظلمنا، آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تمہارے پاس ہے اور تم ہو بھی آدمی۔ میرے شیخ عارف باللہ اتمنہ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آدمی کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے راستے پر چلنے والا۔ ہمارا آدمی کی جو نسبت آدم السلام سے، ہمارا آدمی کہتے ہیں نا آدم السلام سے، تو آدم السلام کا عمل کیا تھا کہ اللہ سے دوری ہو گئی، اللہ رو کر استغفار کر کے اس کو حضوری میں تبدیل کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے، ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ کی حضوری ملی کہ انہوں نے خطا پر فوراً توبہ کر لی، شیطان کی طرح جمے نہیں۔ دیکھو شیطان سے غلطی ہی وہ جم گیا اور دلائل دینے لگ گیا، اللہ میں معاف فرمائے۔ آج یہی شیطان کی عجیب کیفیت تاری ہے کہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، پھر اس غلطی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل شروع کر دیتے نہیں بھائی یہ بھی ہوا، بھائی نہیں، یہ آدمی کا یہ طریقہ، یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ اس نے غلطی کی، اللہ کے سامنے ڈٹ گیا اور کہا کہ بھائی میں نے اس لیے کیا نا خیر منہ، میں اس سے زیادہ افضل ہوں، مجھے اپنے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کی۔ ادھر غلطی ہی ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، کیونکہ معافی ہی سب سے جناب بڑا طریقہ ہے۔
دوری کو حضوری میں بدلنے کا. کہتے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. تو آدم تو تقوی جو ہے, ایمان اور تقوی, یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور تعلق کی بنیاد بنائی ہے. اور اگر کبھی نفس و شیطان اس تعلق کو توڑ دے تو استغفار کا راستہ اختیار کر کے اس تعلق کو بحال کرو, غفلت اور دوری اختیار نہیں کرو. سب سے خطرناک چیز ہے دوری, کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو کر بس اسی میں چلتا چلا جائے. اور یہ شیطان یہ بھی پٹی پڑھاتا ہے کہ بھائی اب تو کب تو نیک بن ہی نہیں سکتا, روزانہ تو گناہ کرتا ہے. بھائی یہ جب تک سورج مغرب سے جو ہے نا وہ نہیں نکلے گا, اور جب تک انسان کو وہ فرشتے موت کے نظر نہیں آ جائیں گے, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حالت غرغرہ میں جا کر بند ہے. آدمی کو جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں, جیسے فرعون کو نظر آ گئے تھے, توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا تھا. پہلے کر لیتا تو کھلا ہوا تھا, لیکن جب دیکھ الان اب نہیں, بلکہ جبریل السلام نے ان کے منہ میں مٹی ڈال دی, اب نہیں, بس ختم ہوگی بات. اور جب سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے 3 دن کے لیے طلوع ہوگا, اور میں حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور عجیب بات ہے کہ توبہ کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی جیسے نماز روزہ حج کی شرطیں. کہا کہ جس حالت میں جہاں بھی ہو بس دل کو ندامت میں مبتلا کر کے استغفار کر لو, بس فوراً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے. تو ایمان اور تقوی, تو فرمایا لعلکم تتقون, ہم نے رمضان تقوی کے لیے دیا ہے. یعنی رمضان اپنی دوستی اور تعلق کے لیے دیا. دراصل یہ ایسا مہینہ ہے جن سے دوستی حاصل کر سکتے, اس لیے کہ 2 ہمارے بڑے دشمن ہیں, نفس اور شیطان. شیطان تو ایسا دشمن ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں انسانوں کے آگے سے بھی آ کر گمراہ کروں گا, پیچھے سے بھی, دائیں سے بائیں سے, یعنی چاروں طرف سے آ کر میں شیطان کو گمراہ کروں گا. اور وہاں مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات کی, علامہ نصفی بڑے مفسر بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ نے چاروں جہتیں بیان کی ہیں, لیکن نہ اوپر کی جہت بیان کی نہ نیچے کی, کہ میں نیچے سے آؤں گا یا اوپر سے آؤں گا. کہا کہ نیچے سے اس لیے نہیں کہ شیطان متکبر ہے. یہ جو تکبر ہوتا ہے کسی میں بھی, یہ شیطانی بیماری ہے, اور شہوت اور ایسی چیزیں یہ نفسانی بیماری ہے, نفس کی بیماری ہے. اور یہ کبر جو ہے, کبر, غرور, حسد, یہ شیطان کی بیماری. کیونکہ آدم السلام اور انہیں کبر کیا, اللہ کے سامنے کبر کیا, آدم السلام سے اس نے حسد کیا. تو شیطان نیچے سے نہیں آتا ہوگا تو اپنی شان کے خلاف, اور اوپر سے اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان راستہ صاف رکھا ہے, اوپر کا راستہ, کہ اگر بندہ مجھے پکارے گا تو میں ریسکیو کروں گا اس کو, چاہے چاروں طرف سے شیطانی قوت اس کو گھیر لے, لیکن بندہ مجھے پکارے. چنانچہ اس کی خوبصورت قصہ اللہ تعالیٰ نے یوسف السلام کا بیان کیا ہے, اور اس کی یہی کیفیت تھی. یوسف السلام کی جو قصہ ہوا, اس میں آپ اگر ہم دیکھ لیں اس قصے کو, تو شیطان نے چاروں طرف سے گھیر لیا, گناہ نے چاروں طرف سے گھیرا, لیکن انہوں نے کہا قال معاذ اللہ, فوراً اللہ کو پکارا انہوں نے, قال معاذ اللہ. واستبق الباب, اور دوسرا کام کیا کہ بھاگے, وہاں سے دوڑے. دوسرا کام کیا کہ وہاں سے دوڑے. واستبق الباب, بیٹھے نہیں رہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تسبیح ذکر اذکار کر لیں تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں. بھائی خالی تسبیح سے نہیں گناہ سے بچیں گے, بھاگنا بھی پڑے گا آپ کو. اور فروا الی اللہ, فرار بھی اختیار کرنا پڑے گا. جب آدمی فرار اختیار کرتا ہے اور ساتھ اللہ کی مدد مانگتا ہے, تو پھر کیا ہوا, اللہ نے وہ دروازے جن دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے ان دروازوں کو کھولا, اور ایک نہیں 7 دروازے تھے جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے. اور پھر ایک بچے نے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 بچے بولے, ان میں سے ایک یہ بچہ بھی بولا جو اس چھوٹا سے بچے نے گواہی دی, ان کی نزاہت کی اور ان کی پاکی کی. اب یہ دیکھیے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا, صغیرہ بھی نہیں ہوتا, کبیرہ بھی نہیں, لیکن قیامت تک کے لوگوں کو سبق دینا تھا. اور اللہ نے قرآن کے ذریعے سبق دیا کہ تم اگر چاہتے ہو, میرا بننا چاہتے ہو, اور تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو, تو تمہیں ایسے حالات میں جب گناہ تم کو گھیر لیں میری مدد مانگنی ہوگی. واستبق الباب, اور تمہیں فرار اختیار کرنا ہوگا وہاں سے,
اس ماحول سے تمہیں نکلنا ہوگا، وہ جگہ چھوڑنی ہوگی جس جگہ پر گناہ ہے۔ آپ بخاری شریف کا وہ واقعہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، وسلم نے واقعہ بیان کیا، 99 قتل، بخاری شریف کا قصہ ہے۔ رسول نے فرمایا ایک آدمی نے پہلی امتوں میں 99 قتل کی، اور اس کے بعد کسی کے پاس گیا میری توبہ ہے، انہوں نے کہا نہیں تیری اب کیا توبہ، اتنا قتل، انہوں نے اس کو بھی قتل کر 100 ہو گئے۔ اب پھر اس کے دل میں آیا کہ یار شاید کوئی صورت نکلا ہے، تو کہ عالم کے پاس گیا، تو عالم نے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن جگہ چھوڑو، ماحول تبدیل کر۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہو اگر اللہ والا بننا تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جو گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کی مجلسیں چھوڑو۔ ہاں ضرورت کے تحت تعلق الگ چیز ہے، ضرورت کے تحت تو انسان یہودی نصرانی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے، ہندو کے ساتھ بیٹھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل کا جو دوستی ہے یہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں آپ ہوشیار رہیں۔ وہ ضرورت کے تحت تو انسان ہر کام، کہیں ہم جاتے ہیں بیت الخلاء میں جاتے ہیں ضرورت کے لیے جاتے ہیں، وہاں دل تھوڑی لگاتے ہیں، انسان اپنا دل لگاتا ہے، لیکن دل کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسی جگہ نہ بیٹھو جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، اس لیے کہ گناہ جو آدمی گناہ کا عادی ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف اپنے دوستوں کو کھینچتا ہے۔ یہ مولانا رومی فرماتے ہیں ناریاں مر ناریاں را جازمن، ناری ناری کو کھینچتے ہیں، آگ والے آگ کی طرف کھینچیں گے، نوری مر نوریاں را جازمن، اور نوری نوریوں کو کھینچے گا۔ اگر آپ بچیں گے تو پھر نوری لوگ آپ نوریوں کی طرف آپ کا رجحان ہوگا ہی۔ تو انہوں نے تو صحبت جو انسان کی ہوتی ہے اچھی یا بری، یہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا سب سے اہم معاملہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے پاس غافلین کے ساتھ نہ رہے۔ تو یوسف صلاۃ والسلام تو یہ سبق دیا ہمیں قیامت تک کے لیے، سبق دیا کہ دیکھو ہمیں ایک اللہ کی مدد مانگنی ہے اور فرار اختیار کرنا ہے۔ تو وہ دیکھو اس آدمی کا تو صحبت بدل، تو جہاں رہتا ہے نا جس بستی میں، یہ سب غافل لوگ ہیں، تم جاؤ فلاں بستی میں، نیک لوگوں بستی میں وہ لوگ۔ حالانکہ عجیب بات ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے بہت بڑے شارح ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس زمین کی قیمت اللہ نے بتائی ہے جہاں ان کے نیک لوگ رہتے ہیں۔ حالانکہ نیک لوگوں کی کیا قیمت ہوگی، زمین کی قیمت بتائی کہ اس جگہ چلے جاؤ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ آدمی چلا، راستے میں موت کا وقت آ گیا، ابھی کچھ ہی نکلا تھا، زمین پر گر گیا، ٹانگوں سے جان نکل گئی، اوپر کا حصہ ابھی اس میں جان تھی، تو اس نے کرالنگ کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1 بالش 2 بالش اور قریب ہو گیا اس بستی کے، میں جتنا کر سکتا ہوں زور لگایا، او فرشتوں نے لے لیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ موت کے فرشتوں کا بس ایک کام ہے جان نکالنا، اس کے بعد کہاں لے جانا ہے ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ پھر یا جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں یا دوزخ کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ ان مقامات پر لے جاتے ہیں جہاں پر جنتی روحیں ہیں یا دوستی روحیں ہیں۔ پھر جب آ گئے تو دونوں ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، جہنم کی ٹیم بھی آئی ہوئی، اور جہنم کا بھی، یہ تو بہت پرانا پاپی ہے بھائی، 100 قتل ہیں اس کے، تو اس کے ذمہ ہم لے کے جائیں گے۔ جن کا بھی توبہ کرنے جا رہا تھا، اور کبھی توبہ تو بھی کی ہی نہیں، اس نے پہنچا بھی نہیں ہے وہاں پر، کرتا توبہ پھر ابھی تو جا ہی رہا تھا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوئے۔ یاد رکھیں ایک اصول ہے کہ جو عقل رکھتا ہے وہ سوال بھی کر سکتا ہے، یاد رکھو، چونکہ فرشتے عقل رکھتے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، جنات عقل رکھتے ہیں۔ سوال جب ہوتے ہیں جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوالات کیے، ہمیں یہ مسئلہ جو بھی ہے، تو نہ اللہ تعالیٰ سے جا کر سوال کیا اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ پر زمین کی پیمائش کرو، جدھر یہ زمین اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی لے جائے، اور اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو دوزخی لے جائے۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو تھا عدل، اس کو کہتے ہیں عدل، قاضی کا فیصلہ، اور نیچے سے فضل، اندر سے فضل چھپا کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جو بستی تھی، نیک لوگوں کی بستی سے کہا کہ قریبی، تو قریب ہو جا، اور برے لوگوں کی بستی سے کہا کہ آبادی، تو دور ہو جا، ان کو دور کر دیا، ان کو قریب کر دیا۔ اب جب پیمائش کی تو حدیث شریف میں عجیب لکھا ہے کہ وہ جو 2 بارش تو اس نے کی تھی نا کوشش،
اتنا ہی قریب نکالی اللہ نے زمین، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جو کوشش ہے خیر کے لیے، یہ اس کو معمولی نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو اٹھا ہوا قدم ہے یہی خدا تک اس کو پہنچا دے. انسان کو بس ہوتا ہے یہ چلو چھوٹی نیکی ہے جی، چلو جی یہ تو معمولی بات ہے. نہ کسی کو حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے نام اعمال جھکانے کا یہی ذریعہ بنے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کا نام عمل بالکل برابر ہو جائے گا اور وہ گھبرائے گا کہ اب میں کیا کروں، کبھی اوپر ہو رہا ہے کبھی نیچے ہو رہا ہے. اتنے میں ایک تھیلی آ کر گرے گی نیکیوں میں پٹی کی، اور اعلان ہوگا بھی اس کو جنت میں بھیج دو. تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ لب بھر مٹی ہے جو مسلمان بھائی کے دفن کے وقت نے ڈالی تھی. اس لیے سنت ہوتی ہے انسان جب خبر کر رہا ہو تو ایک لب جو نا وہ مٹی کے وہاں ڈال دے. اب بتائیں دیکھنے میں یہ معمولی سی ایک نہ ہم مٹی خرید کر لائے نہ کوئی، بس وہیں سے ہم نے لب اٹھا ایسے پھینک دی، لیکن وہی ان کے نام اعمال کے جھکانے کا ذریعہ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدیث آتی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بڑا کھولا اس کو کہ وہ جو دو بارشتی کیوں قریب کیا. اللہ میل قریب کر دیتے، 10 کلومیٹر قریب کر دیتے، یہ بتانے کے لیے کہ بندے کی جو آخری کوشش ہے کہ جب اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور پھر آخری وقت میں بھی وہ کوشش کرتا رہا، ہم نے اس کوشش کو بھی اس کے نتیجے میں سامنے رکھا ہے اور اتنا قریب کر کے جنتی لوگ اس کو لے گئے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک اشکال کیا کہ بھائی یہ تو اس کے ذمہ تو 100 قتل ہے، تو حقوق العباد ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ بندے سے راضی ہو جائے اور اس بندے کو موقع نہ ملے کہ میں حقوق ادا کروں، توبہ تو کر لی، اب اس کو میں حقوق ادا کروں، لوگوں کے معافی مانگوں یا اپنی جان پیش کروں، اگر ایسا موقع نہ ملے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. چنانچہ قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ بخشے جائیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی، اب ان کو بچانے کے لیے ان پر دعویٰ کرنے والوں کو جنت دے دیں گے کہ بھئی تم جنت لے لو، تمہیں جنت چاہیے بس میرے بندے کو چھوڑ دو. کہتے ہیں اس انسان کی وجہ سے کئیوں کی بخشش ہو جائے گی، یعنی 100 بندوں کی بخشش ہو جائے گی جو اس پر دعویٰ کریں گے اس نے ہمیں قتل کیا تھا، سلمان قتل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان سے راضی ہو گئے لہذا ان کو بھی راضی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، شان فضل ہے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے ایمان اور تقوی 2 چیزیں ضروری ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں دیا لعلکم تتقون، اور اس میں کیا کیا؟ شیطان کو بند، صفت شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. ایک نفس رہ جاتا ہے جس کو روزے کے ذریعے کمزور کیا جاتا ہے. اس لیے دن کو روزہ، رات کو قرآن. بلکہ عجیب لکھا ہے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو دن کو ہمیں فرشتوں کی طرح رکھا جاتا ہے، ہم پورے دن فرشتوں کی طرف وقت گزارتے ہیں. یعنی جس طرح فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کوئی شہوت کا کام کرتا ہے، دن میں فرشتوں والی کیفیت انسان پر اللہ تعالیٰ مومن پر طاری کرتے ہیں. بس وہ تقوی کے ساتھ رہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہ ہونے دے، بالکل ایسے چوکنا رہے. تو رات کو پھر جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور تراویح میں انسان قرآن سنتا ہے، پھر اس کے پورے انوارات اور برکات اس کو حاصل ہوتے ہیں. دن کو فرشتہ بنایا جاتا ہے، رات کو قرآن سنایا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے انوارات کو فرشتے جذب کرتے ہیں. الیاس سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے شرح بخاری میں بھی لکھا ہے کہ قرآن کے انوارات کو لینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے قرآن کے انوار لینے کے لیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں. ایک قرآن مجید کی تلاوت، کہ ہم جب تلاوت کریں گے فرشتے فوراً آنا شروع جا بھی کریں گے، ماحول گھیر لیں گے. وہاں پر مسجدوں میں تو مستقل رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے خود کہا کہ جو ہے فجر میں 2 جماعتیں قرآن سن رہی ہوتی ہیں فرشتوں کی، آنے والے بھی جانے والے بھی، کیونکہ اثر میں تو سری ہوتا ہے لیکن فجر میں جاہری ہوتا ہے. فرمایا کان قرآن قرآن فجر کان مشہودہ، اس وقت وہ 2 فرشتوں کی جماعتیں جمع ہیں. اور جب بھی انسان تلاوت کرتا ہے فرشتے آتے ہیں، کیونکہ یہ آسمانوں پر یہ دولت نہیں ہے، زمین پر ہے. تلاوت قرآن کی دولت یہاں ہے، اس کے انوارات یہاں ہیں، ان کے نور کو لیتے ہیں، یعنی اس نور کے عاشق ہیں، یعنی اس قرآن کے نور کے فرشتے عاشق ہیں. جہیں آپ تلاوت شروع کریں فرشتہ آنا شروع ہو جائیں.
آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں یہ مسئلہ بھائی تلاوت کا معمول ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, بڑے بڈھے گھروں میں ہوتے تھے, وہ قرآن سے چمٹے رہتے تھے, ان کی عجیب و غریب گھر میں برکات ہوتی تھی, فرشتوں کا آنا جانا ہوتا تھا, تو کوئی چیز بھی ایسی اثر انداز نہیں ہوتی تھی. لیکن آج ہمارے معمول نہیں ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے, قرآن نہ پڑھا جائے, وہ قبرستان کی طرح ہے, اور جس سینے میں قرآن نہ ہو اس کو بھی قبرستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. اور دوسری چیز, جب انسان گناہوں پر روتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, فرشتے آ کر ان کے آنسوؤں کو لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تک کہ یہ اللہ میاں یہ تیرے بندے کا آنسو ہیں جو آپ کے لیے یہ رویا تھا, ندامت سے رویا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ غیر ملکی مال ہے, چونکہ آسمانوں پر نہیں ملتا تو آسمان والے زمین سے لے کر اس کو برآمد کرتے ہیں, وہاں لے کر درآمد کرتے ہیں, وہاں لے کر جاتے ہیں اس کو. تو میرے دوستو تو اللہ فرمایا لعلکم تتقون, کہ ہم نے رمضان اس لیے تم میں تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیوں آئے؟ ان اولیاء للمتقون, ہم نے اپنا ولی اس کو بناتے جس میں تقویٰ ہوتا ہے. اس لیے ولی کے لیے میرے شیخ فرماتے تھے دیکھو بھائی 50 نمبر ہے, 50 نمبر تو ہمارے پاس ہیں, وہ ہے ایمان. اس لیے اللہ نے جہاں اپنے اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ہمارے ولیوں پر نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. شیخ فرماتے ان کے دل کو اللہ تعالیٰ غم پروف بنا دیتے ہیں. غم پروف تقوی کی یہ ولایت کی ہوتی ہے کہ اس کا دل غم پروف ہوتا ہے. غم تو آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کے تعلق میں کمزور ہو جائے. ورنہ اللہ معاف فرمایا کہ تھوڑی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی بدگمان ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی ذات ایسے استغفر اللہ, ایسا نہیں ہے. تو فرمایا کہ لیکن فرمایا ہے کون اللہ کے الذین آمنوا وکانوا یتقون, فرمایا ایمان اور تقوی والے جو لوگ ہیں یہ ہمارے ولی اور ہمارے دوست ہیں. تو فرمایا لعلکم تتقون, تو رمضان سے کیا آئے گا, تم میں تقویٰ آئے گا. جب تقویٰ آئے گا تو اللہ کی دوستی چکھ لو گے تم, اللہ کا قرب مل جائے گا. یاد رکھو, یعنی اللہ کے قرب کا سب سے بڑا زمانہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ رمضان دیا ہمیں. یہ رمضان کا مہینہ بڑا عجیب و غریب ہے, ہر وقت اتنے انوارات اور برکات نازل ہوتی رہتی ہیں کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو بہت ہی نالائق ترین کی جس کی بخشش نہ ہو. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص رمضان پر اس کی مغفرت نہ ہو. یعنی اتنی مغفرت کے ذرائع اور اتنی مغفرت کے طریقے اور اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نفس کس میں مبتلا ہے, پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے اس زمانے کے اندر, مبارک زمانے میں, جبکہ گناہ کے سبب بھی کوئی نہیں ہے, نفس میں بھی دم نہیں ہے, شیطان بھی نہیں ہے, پھر ایک عادت بنائی ہوئی ہے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ گناہوں کی عادت سب سے خطرناک ہے, پھر چھوٹتی نہیں ہے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے ایک جھاڑی دار درخت لگا لیا اپنے گھر کے سامنے, راستہ تھا. لوگوں نے کہا یار یہ درخت خطرناک ہے, بڑا ہو جائے گا, اس کے کانٹے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یار ابھی تو آج ہی تو لگایا اور تم پورے محلے والے میرے سر پر سوار ہو گئے. ابھی تو میں نے لگایا ہی, اور اب ابھی سے 2 دن گزر گئے, 3 دن, 10 دن. وہ جب بڑا ہو گیا تو بڑا ہونے کے بعد اب وہ جو بھی گزرتا ہے وہ کسی کے کپڑے پھاڑ رہا ہے, کسی کو زخمی کر رہا ہے. تو قاضی کو درخواست دے دی محلے والے نے مل کر کے بھائی یہ سب شخص کو منع بھی کیا تھا, یہاں نہ لگایا, یہ ایسا خطرناک درخت ہے. تو پھر قاضی نے کہا کہ راتوں رات اکھاڑو, اگر نہ اکھاڑا تو کل پھر تجھے جیل ہے. اسے نہیں اکھڑا رات کو, وہ خود اس کے کانٹی نہ اس کو اکھاڑنے دے, آخر اگلے دن اس کو جیل ہو گئی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعے کو بیان کر کے بتایا کہ گناہ کی جو عادت ہے یہ پھر موت تک ساتھ لے کر جاتی ہے انسان کو. عادت نہ پڑنے دے, جلدی سے اٹھ جائے, ختم کر دے, توبہ استغفار کر لے, عادت نہ پڑنے دے. اگر عادت پڑ گئی تو پھر اس کو اکھاڑنا آسان نہیں ہے, پھر خاتمہ بالخیر بھی نہیں ہونے دیتی. یہ عادت آخر تک جاتی ہے, آخر تک. چنانچہ امام نبوی رحمہ اللہ نے بعض واقعات بھی لکھے, وہ لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں, وہ کوئی اور بات کر رہا ہے, وہ نہیں او فلاں کرو, وہ میرا فلانا کام کرو, یہ فلانا کرو, یہ فلاں سے ملاقات کراؤ میری, فلاں سے یہ کرا دو. وہ کہتے کلمہ پڑھ, وہ اور کر رہا ہے. امام نبوی شارح ایک مسلم ہے, مسلم کا شارح اتنا بڑا آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ لوگ اس کو ایمان کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ کچھ اور بول رہا ہے. ہمارے شیخ نے بھی ابھی سنایا, حکیم مختصر رحمۃ اللہ جب ناظم آباد میں رہتے تھے تو فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک وہ یہ تھا بسوں والا آدمی تھا, بسوں پر جو کنڈکٹر ہوتے ہیں
پہلے بسیں چلتی تھی تو اس پر کماڑی کماڑی صدر صدر ایسے آواز لگاتے. تو اس کو ہمیشہ کہتے وہ محلے والے محلے میں رہتا تھا, اس کو کہتے یار اب اتنی عمر ہو گئی, نماز روزہ کر لیا کر, توبہ تلا کر لیا کر. انہوں نے کہا چلو تم مولوی لوگ ہمیشہ میرے پیچھے لگے رہتے ہو, بس دنیا کما رہے ہیں, ٹھیک چل رہا ہے. کہتا اس کی جو وفات وہ ہسپتال میں تھا, تو اب اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں, وہ کماڑی کماڑی کر رہے ہیں, کماڑی کماڑی صدر صدر کماڑی کماڑی صدر. اسی میں اس کی وفات ہوگی. وہ کہتے یار سب کچھ نکلتا نہیں, یہ لفظ ہی مجھ سے منہ سے نہیں نکلتا جو تم کہہ رہے ہو. وہی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا. تو میرے دوست, گناہوں کی عادت بڑی خطرناک. اسے لعلکم تتقون فرمایا کہ دیکھو ہم نے ایسا زمانہ دیا ہے جس میں گناہ چھوڑنا تمہارے لیے بہت آسان ہے, اور رمضان کا زمانہ کہ اس میں تم میں تقوی آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں تم میں تقوی ہے. دیکھو اس کا ثمرہ تقوی بیان کیا ہے. اجر و ثواب جو ہے وہ تو سب بہت ہیں, وہ الگ ملے گی, لیکن جو اصل بنیاد ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں جب تقوی آئے گا تو تم ہماری دوستی کے لائق ہو جاؤ گے, تم ہماری ولایت اور تعلق کے لائق ہو جاؤ گے. کیونکہ تم ہمارے اور تمہارے درمیان تعلق میں دو ہی چیزیں آڑ ہیں, یا شیطان آڑ ہے یا نفس آڑ ہے. شیطان ہم نے باندھ دیا, نفس کو تم قابو کر لو اس رمضان میں. اس لیے حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ضابطے کے ساتھ روزہ رکھا جائے, صحیح طریقے پر گزارا جائے, روزہ گزارا جائے, تو فرمایا کہ نفس بالکل انسان بن کر رہتا ہے. اور اگر انسان اس کو پھر اس کی خوراک دیتا رہے, پھر اس کو خوراک دیتا رہے, تو پھر وہ اس پاکیزہ زمانے کا بھی حیا نہیں کرتا. وہ تو ایسا غلط ہے, وہ کسی کی حیا نہیں کرتا. نفس ایسا ہے, حرمین کی بھی حیا نہیں کرتا. وہاں ہے تو وہاں پر بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی, وہاں بھی اس سے کرا دیتا, گناہ کرا دیتا. تو فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی آئے. یہ بہت بڑا ثمرہ ہے, یہ معمولی ثمرہ نہیں ہے. یہ دیکھنے میں تو ایک آیت میں, لیکن یہ ثمرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر خدا کا تعلق اور دوستی مرتب ہوتی ہے. اور جب دوستی مرتب ہوگی, اور ایک بات یاد رکھیں, میرے شیخ فرمایا کرتے ایک بار اگر اللہ نے ہمیں اپنا دوست بنانے کا فیصلہ کر لیا, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خدا سے دور نہیں کر سکتی. ایک بار ان کے حضیر قدس میں, ان کے اس دائرے میں دوستی کا ہم آ جائیں, ایک بار. اگر ایک رمضان بھی ہم اگر ایسا اچھی طرح گزار لیں کہ ہم سے کوئی بھی خطا نہ ہو, اور ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں, آنکھ کی حفاظت کریں, زبان کی کریں, کان کی کریں, دل کی کریں, ہر وقت اپنے اوپر مراقب رہیں. ایک مہینے کا زمانہ ہے, تو پھر ہمیشہ کے لیے تقوی کی دولت مل جاتی ہے. لیے حضرت فرماتے ہیں شیخ ذکر رحم اللہ کہ رمضان جس کا تقوی کے ساتھ گزرتا ہے, دو باتیں بڑی عجیب فرمائی شیخ رحم اللہ نے. ایک تو رمضان میں جو تقوی کے ساتھ گزارے تو 11 مہینے میں تقوی کی توفیق ملتی ہے, اور دوسرا جو یکسوئی کے ساتھ گزارے, پریشان نہ ہو. یاد رکھو انسان پر حالات آتے ہیں, لیکن دل کو مشوش نہ ہونے دے, دل میں سکون رکھے, تو 11 مہینے میں انشاءاللہ آپ تشویش سے بچ جائیں گے. یہ عجیب بات ہے, یعنی رمضان کا مہینہ عجیب ہے اس معاملے میں کہ اگر رمضان کے مہینے میں آپ تشویشات نہ آنے دیں, تشویشات آتی ہیں ان کو دل سے اتار دیں کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں, کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. دل اللہ کی طرف لگائے رکھیں, اپنے معمولات میں جو بھی رمضان میں توفیقات انسان ان کے اندر لگا رہے, دل کو مشوش نہ ہونے دے. تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے 11 مہینے بھی کوئی تشویش نہیں آگی. ایک عجیب مہینہ ہے, یعنی اس میں تقوی سے 11 مہینے تقوی کی توفیق, اعمال صالح مطلع ان سے 11 مہینے توفیق. تشویش میں, تشویش کا خاص طور پر لکھا ہے, اس لیے کہ جب انسان کا قلب مشوش ہوتا ہے اور پریشانی میں رہتا ہے تو پھر اوپر کا مال نہیں لے سکتا. اب بتاؤ اگر برتن ہل رہا ہو تو اس میں کیسے کوئی ڈالے گا؟ بولو بھائی, آپ ابھی کعوہ دیں اور میں اس کو ایسے لاتا رہوں تو آپ کعوہ ڈالیں گے؟ اس لیے کہتے قلب مومن جب اوپر متوجہ ہوتا ہے تو پھر اوپر کا مال اس میں آتا ہے. اور اس وقت مال آ رہا ہے, یعنی ہمارے کچھ کیے بغیر آ رہا ہے, ہر وقت آ رہا ہے, تو گنوارات ہر وقت گر رہے ہیں. لیکن ہمیں قلب کو متوجہ رکھنا ہے, بس ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے کہ ہم بہت ذکر اذکار کریں, بہت نہیں, ہمہ وقت ہمیں بس اس قلب کو ادھر متوجہ رکھنا ہے, اتنا کام کرنا ہے. مال آ رہا ہے, دل میں بھی تجلی ہے, رات کو تجلی. ورنہ آپ یہ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف آخری چھٹے حصے میں تجلی الہی اترتی ہے آسمان دنیا پر, آخری چھٹے حصے میں. اور اللہ فرماتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہے, کوئی آخری, جس وقت ہم اکثر سو رہے ہوتے ہیں. لیکن رمضان 24 گھنٹے تجلیات ہیں, دن میں بھی تجلی, رات کو بھی تجلی. دن کو روزہ ہے, رات کو قرآن ہے, ہر وقت تجلیات ہے.
اور کیونکہ قرآن مجید کے انوارات دن رات میں میں نے بتایا نا کہ دن کو فرشتے بن جاتے ہیں ہم، رات کو قرآن کے انوار لیتے ہیں، انوارات جیسے فرشتے انوارات لیتے ہیں، ہم قرآن جتنا بھی ہم قرآن سنتے ہیں دن رات کو اس کے انوارات ملتے ہیں، اور دن کو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یعنی حضرت مجد الثانی تو فرماتے ہیں کہ قرآن کے انوارات کے لیے ہی گویا کہ رمضان ہے، کہتے اس لیے اس کی ابتدائی پہلے قرآن سے ہوتی ہے پھر روزہ آتا ہے، یعنی پہلے تراویح آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ آتا ہے، لیکن دل میں جو تشویش ہوتی ہے، مشوش قلب جو ہوتا ہے، جو تشویش میں مبتلا ہوتا ہے، وہ انوارات نہیں لے سکتا۔ بہت اہم بات ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایک تو تقوی کے ساتھ رہیں زمانے میں، اور دوسرا تشویشات سے اپنے قلب کو بچائیں، تاکہ اوپر سے آنے والا جو مال ہے وہ ہمارے قلب میں آئے، تو اس کی برکت کیا ہوگی؟ یہ کوئی سارے مسائل اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، یاد رکھو، ہم کتنا بھی کوشش کر لیں، کتنے اسباب بنا لیں، کتنا کچھ کر لیں، وہ عجیب بات ہے۔ حضرت مولانا یوسف الدانی صاحب فرماتے تھے کہ یہ پانی ہمارے سامنے رکھا ہے اور مجھے پیاس لگے میں پیوں گا، یہ پانی اللہ تعالیٰ کو پوچھتا ہے۔ حضرت الدانی صاحب فرماتے تھے، میں نے خود یہ سنا، فرماتے تھے پانی اللہ سے پوچھتا ہے کہ ان کے کام آنا ہے یا نہیں، اس کو فائدہ دینا ہے یا نقصان دینا ہے، پانی پوچھتا ہے اللہ، سبب مولا سے پوچھتا ہے، کیونکہ سب ان کے اختیار میں، تو چنانچہ وہی ہوتا ہے، وہی خوراک ہم کھاتے ہیں تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، وہ اسپتال چلا جاتا ہے، یار پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، آج پتہ کیا ہوا، بدہضمی ہو گئی، آج فوڈ کیوں؟ اس کو اجازت نہیں ملی نفع پہنچانے کی۔ یہ سے تھوڑی کہ میرے آپ کے ہاتھ میں، سب کچھ تو مولا کے ہاتھ میں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں تم ان چیزوں کو بے جان سمجھتے ہو، اللہ کے سامنے بے جان نہیں ہے، اللہ کے سامنے اسی طرح مسئول ہیں جس طرح میں اور آپ مسئول ہیں۔ جب میں اور آپ سن رہے بھی سنتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا، ہم نے زمین سے کہا، ہم نے آسمان سے کہا، ایتیا طوعا او کرہا، کہ یا تو خوشی خوشی ہماری اطاعت کرو یا زبردستی اطاعت کرو، وَأَطِیعْنَا نہ آتا ہے اللہ، ہم خوشی خوشی، اللہ کے زمین اور اس زمین میں سارے پہاڑ درخت یہ ساری ہمارے نزدیک بے جان ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ان سے کہا، انہوں نے ہمیں جواب دیا انہوں نے ہمیں جواب دیا۔ یہ زبان بولنا زبان کا محتاج نہیں ہے کہ انسان زبان ہی سے بولتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہمیں زبان دی، ہم زبان سے بول رہے ہیں، یہ کسی اور چیز سے اس کو بلوا دیں، قیامت کے دن یہ عذاب میں کوئی زبان ہے؟ سورہ یاسین میں کہا کہ ہم یہاں مور لگا دیں گے اور ہاتھوں سے کہیں گے بولو بھائی، ہر ہاتھ بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ بھی ہاتھ کا زبان ہی ہو تو بات ہوتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ وہ زبان جس طرح زبان بولنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز بنا دے، ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے ہاں بھی کیا کیا، اس نے ہاتھوں سے کیا کیا، آنکھوں سے کیا کیا، زبان کی تو بات کی بات ہے، زبان کو تو ویسے ہی بند کرتے، جو نقط والا ہم مور لگاتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے میرے دوستو، تو یہ دو چیزوں کا بڑا اہتمام کی ضرورت ہے رمضان میں، ایک تقوی کی کہ گناہ نہ ہو جائے فوراً استغفار کریں، اور دوسرا قلب کو تشویش میں مبتلا نہ کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی تقوی کے ساتھ گزریں گے، گناہ زندگی میں کم ہوتے جائیں گے۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں گناہ کم ہوتے جائیں، کیونکہ میں اور آپ قبر کی جانب جا رہے ہیں۔ ہم تو سالگرہ مناتے نا، برتھ ڈے، وہ برتھ ڈے تو اصل میں غم ڈے ہوتا ہے کہ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، آپ جو لے کر آئے ان میں سے آپ کم ہو گیا، اور برتھ ڈے۔ لیکن یہ بھی شیطان نے اس لیے کہا کہ انسان غافل رہے۔ پہلے زمانے میں جو سال گرہ ہوتی تھی، گرہ کا مطلب ہے سال کے بعد گرہ لگا لیتے تھے کہ بھائی اتنے کم ہو گیا۔ پہلے گنتی کا طریقے یہ ہوتے تھے کہ بھائی ایک سال کم ہو گیا، غم کا وقت ہے، بھائی دیکھو میری زندگی کم ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ کئی بار ہم نے زیارت کی ان کی، وہاں پر نازم آباد میں جانا ہوتا تھا کبھی حضرت کی خدمت میں، تو یہ شعر بڑے اس سے پڑھا کرتے تھے کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، کہ نظر ہماری دنیا پر ہے اور ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے، دیکھتا کہ جا کدھر رہا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جب یہ رمضان دیا ہے تو اس میں دو چیزوں کا اہتمام کریں، اور باقی اوقات میں بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھو، میں نے بتایا صحبت کا خیال رکھو، غافلین کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے، ضرورت کے تحت کریں۔ ضرورت غافل ہے کیونکہ انسان ایسا ہے کہ جب غافلین سے غفلت آتی ہے انسان میں، اور انسان اگر ہوشیار لوگوں کے ساتھ رہ گیا تو اس کے دل میں ہوشیاری آئے گی۔
انسان کو امام غزالی فرماتے ہیں انسان کا جو قلب ہے یہ بڑا چور ہے، چوری بہت کرتا ہے، فوراً چوری کر لیتا ہے فوراً۔ اب دنیا میں دیکھا ہوگا آپ کا کوئی کاروبار ہے مثلا، آپ دوسرے کاروبار کے پاس والے کے پاس آنا جانا کریں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کا ذہن بھی بن جائے گا یار میں بھی یہی کام کر لوں، حالانکہ آپ کے لیے روٹی اس میں نہیں رکھی، اللہ نے اس میں روٹی رکھی ہے۔ کیونکہ حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں یہ سارے جتنے کاروبار ہیں یہ پلیٹیں ہیں، پلیٹ ہم نے لے کر آنی، ڈالنے والا ہاتھ اللہ کا ہے، ہماری محنت سے نہیں ملنا، وہ اللہ نے پلیٹ میں ڈالنا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے وہ تھوڑا ڈالیں زیادہ، ہاں آپ کی نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ کے تعلق کی وجہ سے اس میں برکت ہو جائے گی، وہ قلیل الشیء کثیر النفع ہو جائے گی، آپ کو راحت کی زندگی اس سے ملے گی، اس مال سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اولادیں بھی بنے گی اس سے۔ اور اگر برکت نہیں ہوگی تو پھر کہتے ہیں جتنا مال۔ ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک عباسی بادشاہ جب بادشاہ بنا تو انہوں نے ایک عالم کو بلایا، اور عالم کو بلا کر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ آپ نے مجھے نصیحت کرو، عباسی بادشاہ نے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کون سی نصیحت کروں، سنی ہوئی کروں یا دیکھی ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھی ہوئی نصیحت کروں۔ انہوں نے کہا میں نے دو بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا بھی اور اس کے بعد آنے والا جو تھا ہشام بن عبد الملک ان کا بھی، دو دور دیکھے۔ عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گیا ان کے 18 بیٹے تھے، یعنی ان کے 7 بیٹے تھے یا 8 بیٹے تھے، اور وراثت میں انہوں نے 20-22 دینار چھوڑے، درہم چھوڑے، ان میں کچھ قبر پر لگ گئے، کچھ کفن پر لگ گئے، 5-6 بچے جو ان میں تقسیم کر دیے، ان بچوں کے اندر تقسیم ہو گئے، بیٹے بیٹیوں۔ کہتا ہے ہشام بن عبد الملک مرا تو اس کے ایک ملین درہم، جن اس کے بھی 7 بیٹے تھے، 1 ملین آیا سب کو وراثت میں۔ کہا کہ پھر ایک زمانہ گزرا تو میں نے یہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے ایک دن میں 100 گھوڑے مجاہدین میں تقسیم کی، ایک دن میں۔ اور ہشام بن عبد الملک کے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ وہ جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا۔ کہا کہ میں نے دونوں دور دیکھے، ایک نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، اس کے پیچھے کیسے برکت ہوئی، اور ایک نے مال مشکوک چھوڑا تو اس کے ساتھ اولاد کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے یہ سب پلیٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ پلیٹ میں ڈالتا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، ہم گداگر ہیں۔ اللہ هو الغنی انتم الفقراء، ہمیں رجسٹر فقیر قرار دیا کہ تم سب فقیر ہو، چاہے بادشاہ وقت ہے چاہے ملینئر ہے، تم سب فقیر ہو۔ نہ اللہ تعالیٰ فرماتے هو الغنی، اللہ کی ذات غنی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے الحمدللہ یہاں آنا ہوا، آپ حضرات کی ملاقات ہوئی، اور یہ مبارک زمانے میں رات کے اس وقت مبارک وقت ہے، اس میں دین کی بات ہوئی۔ بس یہی ہے کہ بس ہم جو بھی وقت بچ گیا ہے اس کو تقوی کے ساتھ اور اطمینان قلبی کے ساتھ گزاریں، اور اپنی صحبتوں کا خیال رکھیں، غافلین کی صحبت سے بچیں۔ ناریاں مر ناریاں را جازمن، ناری نار کی طرف کھینچتے ہیں، نوریاں مر نوریاں را طالبن، اور نوری نور کی طرف کھینچتے ہیں۔ اب اس کا خیال رکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت حلو وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة۔ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، انت وليها ومولاها۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم واقتا كواقت الولید، اللهم واقتا كواقت الولید۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك
وحب عمل الذي يبلغنا على حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. اس رمضان میں ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما. یا اللہ اپنے ولی اور دوستوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں نصیب فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. آفت دارین نصیب فرما. یا اللہ تمام دوستوں کو, مائیں بہنیں, یا اللہ اس اجتماع جو میں ہم سب کی تو بخشش فرما, ہمارے بال بچوں کی بخشش فرما, ہمیں بھی ہماری نسلوں کو ایمان, تقوی اور اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے میزبانوں کو, اللہ بھائی ابرار صاحب کو, گھر والوں کو بہت برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما, ان کے بال بچوں کو عافیتیں نصیب فرما, صلاح و تقوی والی اولادیں نصیب فرما, صلاح و تقوی والی اولادیں نصیب فرما, تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس مملکت اسلامیہ کی خوب حفاظت فرما, حرمین شریفین کی خوب حفاظت فرما, اللہ پاکستان کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ تمام اسلامی بلاد میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ معاشی طور پر معاش ہر اعتبار سے ترقیات نصیب فرما. یہود ہنود اور نصارہ کے یا اللہ تمام سازشوں سے ہم سب کو تو محفوظ فرما اور عافیت دارین ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو تم کو خیر کے کاموں کی خوب توفیق عطا فرما. یا اللہ خادمین حرمین شریفین کو بھی خوب یا اللہ خیر کی توفیقات عطا فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ہمارے والدین, اساتذہ, مشائخ, عزیز و قارب, تمام امت مرحومہ کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما, ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما, رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما, قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما, جو مقروض ہیں غیب سے یا اللہ ان کے قرضے اتارنے کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہمیں یا اللہ تمام بیماریوں سے ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ کہ اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما, بردار فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں اچھے سے جوڑ عطا فرما, جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما. یا اللہ مختصر مجلس اور بات چیت کو تو قبول فرما. اس مبارک ساعات میں ہماری بخشش کا فیصلہ فرما, ہماری اور دوستوں کی ملاقات کو یا اللہ خیر کی ملاقات فرما, اور یا اللہ اس طرح جنت میں جمع ہونے کا اس کو ذریعہ فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, انت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انا نسألك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.